اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی میں قبض اور بسط کے اسباب موجود ہیں، ایسے اسباب جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں، اور ایسے اسباب جو انسان کی زندگی میں تنگ دستی کو لے کر آتے ہیں، مشکلات کو لے کر آتے ہیں، پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں، اور ایسے اسباب پر ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں۔ آج پھر ایک ایسے سبب کی طرف ایک روایت کے ذیل میں اشارہ کرنا مقصود ہے جو نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم بطور معمول اپنی زندگی میں عبادات میں اور بطور خاص نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں جو مشکلات موجود ہیں ان مشکلات کی ایک وجہ اسی نماز کے بارے میں سستی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بارے میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ عرفاء، شیعہ عرفاء، مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نماز کو اول وقت میں ادا کرو اور تمہاری زندگی کی مشکلات برطرف نہ ہوں، پریشانیاں برطرف نہ ہوں، یا تمہارے لیے وسعت کے دروازے نہ کھلیں تو مجھ پر لعن کرو، مجھ پر نفرین کرو۔ بہت بڑا جملہ ہے، مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر لعن کرو اگر اس وظیفے پر عمل کر کے تمہاری زندگی سے مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں نماز کو اول وقت میں ادا کرتا ہے تو روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر انسان اول وقت میں نماز کو ادا نہیں کرتا تو یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ مثلاً اگر انسان اول وقت میں نماز کو ادا نہیں کرتا تو اس نے نماز کو گویا کہ ضائع کر دیا ہے، لہٰذا یہ نماز صعود کرتے وقت، اللہ کی بارگاہ میں جاتے وقت اس انسان کے اوپر نفرین کرتی ہے اور بد دعا کرتی ہے، اور کہتی ہے ضیعک اللہ تمہیں بھی اسی طرح سے ضائع کرے کما ضیعتنی، جیسے تم نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ اور جب انسان نماز کو اول وقت میں ادا کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے میری حفاظت کی ہے۔ بس انسان کا وظیفہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسباب قبض اور اسباب بسط یعنی بندش کے اسباب کو، وسعت کے اسباب کو تلاش کرے، انہیں پہچانے، چونکہ ان اسباب کو پہچان کر ہی انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا سر فہرست ان میں نماز ہے کہ انسان کوشش کرے، یعنی ہم سب کو، میں بھی، آپ بھی، تمام مومنین یہ کوشش کریں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں، اور اگر ہم نماز کو اول وقت میں ادا کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہم وہ مدارج عالیہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلند مقامات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً اس نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کے نتیجے میں ہم ان مقامات پر پہنچ جائیں گے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال ہمارے شیعہ علماء، فقہاء اور عرفاء جنہوں نے یہ تعلیمات اہل بیت کی تعلیمات سے نکال کر ہم تک پہنچائی ہیں، خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔